بہت شکریہ. میں ایک اور واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کل رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے. وہاں ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا تقریباً کی رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تمام لوگوں کے چہرے اس میں واضح ہیں اور وہ تمام ریکارڈنگ جو ہے پولیس اور رینجرز کو فراہم کر دی گئی ہے اور ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اطلاع دی گئی پولیس رینجرز کو. وہ تو وہاں آئے, انہوں نے جو وہاں کارروائی ہونی تھی وہ کی بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے, چونکہ پورے شہر میں, پورے صوبے میں, پورے ملک میں لاتعداد دفاتر ہیں مختلف جماعتوں کے, اور اگر اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے دفتروں پر حملہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ 8 فروری کے الیکشن پرامن ماحول میں ہو جائیں وہ ممکن نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن کو بھی اس واقعے پر سنجیدگی سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گمان اور خیال جو ان کو تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی اور جماعت پیر نہیں رکھ سکتی, دفتر نہیں کھول سکتی, جھنڈا نہیں لگا سکتی, امیدوار نہیں کھڑا کر سکتی. اب چونکہ دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ وہاں سرگرمیاں کافی تیز کی ہیں, اچھے امیدوار میدان میں ہیں اور ہم بڑے سیریسلی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کارکنوں کو ہراساں کر کے, ووٹرز کو ہراساں کر کے وہ کسی بھی طرح سے شہر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ انہی باتوں کا تسلسل ہے جس کا اظہار مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلی کئی پریس کانفرنس میں کیا اور انہوں نے کھلی دھمکیاں دی تھیں کہ ہم جو ہے اگر لڑنے پہ آئیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے, کوئی ہمیں پہنچ نہیں سکتا. بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح کا جواب نہیں دے سکتی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے ہمارے دفتر پہ حملہ کیا تو ہم جا کر کسی اور کے دفتر پہ حملہ کریں. ہمارے پاس اس وقت کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے کہ ورکروں کی تعداد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے. یہ گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں, لیکن میری ذاتی خواہش بھی یہ ہے, پارٹی قیادت کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح جو الیکشن ہے وہ 8 فروری کو پرامن ماحول میں منعقد ہو جائیں. لیکن ایم کیو ایم جس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے, اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ باقی شہر تو چھوڑ دیں, جو ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ان کا گڑھ تھا وہاں بھی ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن کا جو دفتر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. میں پولیس سے, رینجرز سے, الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ آپ کے پاس تصاویر, ویڈیوز ہم نے بھیجی ہیں, ایک ایک شخص کی ویڈیو واضح ہے کہ اس کے اندر کون کون لوگ ہیں, ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور ان سے یہ بھی تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے یہ حملہ کس کی ایما پر, کس کے کہنے پر کیا ہے. کیا اس کے پیچھے مصطفیٰ کمال ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی اور ایم کیو ایم کا لیڈر ہے جنہوں نے ان کو یہ راستہ بتایا کہ تم جا کر اس طرح پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرو اور دفتر پہ حملہ کرو. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو پھر شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا, اس لیے کہ کراچی میں 69 کنسٹیٹوئنسیز ہیں قومی صوبائی کی ملا کے, اور ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے, ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کے دفاتر موجود ہے, اور شاید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی اس پوری سرگرمیوں میں انگیج ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم ایک ایک کارکن کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. شاید نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے ناخوشگوار واقعات جنم لے سکتے ہیں اگر اس واقعے پر الیکشن کمیشن, پولیس, رینجرز نے سخت کارروائی نہیں کی. اور نہ صرف یہ کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے, جن کی ویڈیوز ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, بلکہ اس پورے حملے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے, جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنا چاہتا ہے, جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کو روکنا چاہتا ہے, اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں دیکھیں, مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ انتخابات ایم کیو لڑی ہے, پی ایس پی لڑی ہے. میری رائے میں ایم کیو ختم ہو چکی ہے, اور میں تو یہ بات پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ان کا کچھ نہ کچھ ووٹ پھر بھی تھا, کم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی تھا. لیکن مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد وہ جو تھوڑا بہت ووٹ بھی تھا نا, میرے حساب سے ان کا فارغ ہو گیا ہے. تو مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم کے تابوت میں آخری کیل لا کے ٹھوک دی ہے.
اب جو ایم کیو ایم ہے آپ اس کو پی ایس پی جو ہے وہ تصور کریں، اور 2018 کے الیکشن میں جو پی ایس پی کا نتیجہ تھا اس وقت ایم کیو ایم اس سے 1% بھی اوپر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خواب دیکھنا چاہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے 2-4 نتائج ضرور ہونے چاہیے۔ کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے، ایم کیو ایم کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ کہاں کھڑی ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیں ان کے ساتھ کیا رزلٹ تھا۔ پھر اس کے بعد کراچی میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد جب کچھ بائی الیکشنز ہوئے، لانڈی میں ہوا اور یہاں جو NA 245 تھی عامر لیاقت صاحب کے انتقال کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی اس پر بھی ایم کیو ایم نے حصہ لیا۔ آپ ذرا دیکھ لیں کہ 2018 میں ان نشستوں پر ایم کیو ایم نے کتنا ووٹ لیا، اور اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوا تو ایم کیو ایم نے اس میں کتنا ووٹ لیا۔ تو یہ میرے کہنے سے کہ ان کی مقبولیت کہاں پہنچی ہے، فاروق ستار صاحب کے کہنے سے کہ مقبولیت کہاں پہنچی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جو حقائق ہیں، جو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور پھر اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو ایڈ کر دیں۔ تو جو ان کے اگر کوئی 2-4 ہزار ووٹ 5,000 ووٹ کہیں بنتے بھی تھے، مصطفیٰ کمال کے آنے سے وہ گر کے پی ایس پی کے ووٹ جو تھے اسی پہ رہ گئے۔ اور یہ خواب دیکھ لیں، کوشش کر لیں، جلسہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے جلسے الیکشن سے پہلے کیے نا، پورے شہر سے لوگ بلاتے تھے۔ میرے حلقے میں ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، میں جو جلسے کر رہا ہوں اللہ کا شکر ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ جلسے ایم کیو ایم پورے شہر سے بلا کے اتنا بڑا نہیں کر سکتی جلسہ، تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اس وقت ایم کیو ایم قابل رحم ہے، اور ان کے بیانات کو جو ہے نا وہ سنجیدہ نہ لیں۔ انسان بے بس ہوتا ہے بیچارہ، مایوس ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ سچیا بھی جاتا ہے، لیکن مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ اس پاگل پن میں وہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہو، وہ خطرناک بات ہے، اس پر جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے حوالے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں کراچی نے ماضی میں بہت کچھ بھگتا ہے اور کراچی کے شہریوں نے بھگتا ہے۔ اس شہر کے ہزاروں نوجوان بے گناہ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی طرح کسی بھی دنیا کے ملک میں شہر میں یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اس پیارے شہر میں جو دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اچھا شہر ہے، اس شہر میں جو سیاسی تضادات تھے اس کو بدقسمتی سے ہم نے دشمنیوں اور جھگڑوں میں تبدیل کیا۔ لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مذہب اور مسلک کی بنیاد پر یہاں لاتعداد کلنگز ہوئی، بتا خوری، بوری بنداشی، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے پچھلے کئی برسوں سے جب حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ حالات اسی طرح رہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کا مفاد ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں نمائندگی کرتی ہیں عام شہریوں کی، اور کوئی بھی شہری یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے شہر کے اندر بد امنی ہو، بداخوری ہو، غنڈہ گردی ہو، بدماشی ہو، لا قانونیت ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم بیٹھ کر اپنا ایک کوڈ طے کریں، آپس میں بیٹھ کر ضابطہ اخلاق بنائیں کہ ان انتخابات میں ہم نے کس حد تک ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، کس حد تک ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنی ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے ورکروں کو روکنا ہے کہ وہ سیاسی تنقید کی حد تک تو ٹھیک ہے، جلسے جلوس، ریلیاں، میٹنگز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جا کر حملہ آور ہونا، گالم گلوچ کرنا، دھمکیاں دینا، بدتمیزیاں کرنا، اس سے ہم اپنے کارکنوں کو روکیں۔ یہ اس شہر کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جانے کے بعد سے آپ نے اس بات کو کیسے جوڑ دیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جانے سے پہلے کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، یہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہیں ان کے درمیان کچھ ایشوز ہیں، وہ پہلے سے چل رہے ہیں اور وہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ اب مجھے اس تفصیلات کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں اور کس طرح سے دے رہے ہیں، کہاں سے نکالیں گے، کیا کریں گے، لیکن قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن
شاید جو نگراں حکومت ہے اس کے اختیارات اتنے ہوتے نہیں کہ وہ اس قسم کے بڑے فیصلے کر سکے، اور ابھی ان کا 1 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے، تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس قسم کی چیزوں کو وہ ہولڈ پہ ڈال دیں اور جو نئی منتخب حکومت آئے اس کے لیے یہ کام چھوڑیں تاکہ جا کے وہ مناسب سمجھے، کیونکہ عوام کی ایک نمائندہ حکومت ہوگی، کابینہ جو ایک منتخب کابینہ ہوگی اور اس کے فیصلے پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ بھی اس صوبے کے اندر بہت سارے جو فلاحی کام کرنے والے ادارے ہیں ان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ مجھے اس JDC کے اس پوری جو گرانٹ ہے یا جو امداد ہے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کہ کس کو امداد دی جا رہی ہے کس کو نہیں دی جا رہی، جو ادارے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے ہیں ان کی مدد کا سلسلہ جو پہلے بھی ہم نے شروع کیا تھا اس کو کرنا چاہیے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ منتخب حکومت کے لیے چھوڑ دیں زیادہ اچھا ہوگا۔ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں وہ ایک پیج پر ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی سائز میں مہم چلا رہی ہے، تو کیا پنجاب میں اس طرح کی پیپلز پارٹی نون لیگ کے مخالفین کے ساتھ کوئی اطاعت کرنے جا رہی ہے؟ اس طرح کا کچھ ہے؟ کیونکہ سندھ میں کمپرس جماعتیں بھی ہیں، GD بھی ہے اور مسلم لیگ نون بھی ایک ہی پیج پر ہے، اس طرح سے PTI کو بھی انہوں نے اپنے اس میں لے لیا۔ دیکھیں، ایک تو آپ تھوڑا سا ذرا ریکال کریں چیزوں کو، تو صوبہ سندھ میں ابھی سے نہیں پچھلے 4-5 الیکشنز کا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تمام سیاسی لاوارث جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشنز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر انتخابات میں اتنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں کہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ 5 سال تک یہ لڑتے رہتے ہیں، پھر الیکشن آتا ہے، پھر کوئی ایسی قوت ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 2002 کے انتخابات سے شروع کریں تو پیپلز پارٹی کے خلاف جو الائنسز بنتے رہے، ہر آنے والے انتخاب میں اس الائنس سے کئی لوگ ٹوٹ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف جو قوتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اس الیکشن میں بھی صورتحال یہی ہے، اور یہ بات پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا عین ثبوت ہے کہ یہاں دیگر جماعتیں جتنی بھی ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ انہیں یہ احساس ہے، یقین ہے کہ اگر وہ اکیلے پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن لڑیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن لڑیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو سندھ میں کوئی 61 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آسانی سے نا 40 تو آسانی سے جیت رہے ہیں، اس کے علاوہ جو رہ جاتی ہیں 21 اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مقابلہ کریں گے اور 6-7 سیٹیں 8 سیٹیں وہاں سے بھی جیت جائیں گے، ان میں سے مقابلہ کر کے 40 میں تو میں پرابلم کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کی 130 سیٹیں ہیں، 65 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے، 70 سے زائد نشستیں ایسی ہیں سندھ اسمبلی کی جہاں پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف 8 فروری کی ڈیٹ گزر رہی ہے اور ایک جو رسمی کارروائی انتخاب کی ہونی ہے اور ہمارے لوگوں نے جیت جانا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل ہے، اور یہاں میرے حلقے میں بھی ایک عجیب کام ہوا ہے، عجیب صورتحال دیکھی میں نے کہ اوپر MQ کا کینڈیڈیٹ ہے اور صوبائی پہ نہیں ہے، اوپر جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہے صوبائی پہ نہیں ہے، اوپر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے صوبائی پہ نہیں ہے، اور GDA کا نیچے کینڈیڈیٹ اوپر نہیں ہے۔ تو یہ عجیب ہے، نارملی تو ہوتا ہے نا کہ GDA کا کینڈیڈیٹ اوپر ہوگا، MQ کا اوپر نیچے ہوں گے تو آپس میں ووٹ شیئر کریں گے۔ میرے سامنے 4 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ووٹ خود لیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خوفزدہ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تنہا نہیں ہرا سکتے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ چیزیں میرے لیے تو باعث تقویت بنتی ہیں کہ ہمارے مقابل جو لوگ ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ تنہا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مل کے الیکشن لڑیں۔ لیکن جب مل کے الیکشن لڑیں گے تو اس کے اپنے نقصانات اور فوائد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو ہی ہونا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ سوری میں اچھا، ہمارے پاس ابھی غلام صاحب بھی تشریف لائے، تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، جو صدر ہیں امام بارگاہ ایسٹ کے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سوری میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ والا نا، یہ مجھے سمجھ نہیں